آج جو میں منتر آپ کو دکھانے جا رہا ہوں، اس منتر میں یہ بات آئی ہے کہ ہندوؤں کو ہندوستان سے باہر نہیں جانا چاہیے، کہیں بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ بات یہاں نہیں بلکہ بہت سی جگہوں پہ آئی ہے، بہت ساری جگہوں پہ، اور بلکہ کئی جگہوں پہ تو یہ بات بھی آئی ہے کہ کوئی انسان ہندوستان چھوڑ کر کے دوسرے ملک جاتا ہے جہاں بیچ میں سمندر پڑ جائے، اور وہ سمندر کو پار کر کے جاتا ہے، تو اس جانے کی وجہ سے وہ آدمی غالباً 14 دن کے بارے میں لکھا ہے کہ 14 دن تک وہ پتیت رہتا ہے، پتیت دھرم سے باہر نکلا ہوا رہتا ہے۔ پھر وہ وہاں پراشچت وغیرہ لکھا ہے کہ کیا کرنا ہے، کس طرح سے برت وغیرہ رکھنا ہے، پھر اس کے بعد وہ دھرم میں لوٹ کر کے آتا ہے۔ تو کئی جگہوں پر منع کیا گیا ہے کہ نہ آپ کو دوسرے دیش میں جانا ہے، نہ دوسرے دیش کے لوگوں کی زبان سیکھنی ہے، نہ کسی اور کی زبان سیکھنی ہے۔ تو اس طرح کی باتیں آئی ہیں سناتنیوں کے لیے، سناتن دھرم میں۔ لیکن بات وہی ہے کہ آج کے دور کے اندر یا کسی بھی دور کے اندر کوئی بھی سناتنی اپنے دھرم پر نہیں چلتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہندو دھرم کی جو ہے ساری طاقت برہمن کے پاس ہے، اور برہمن جانتا ہے کہ یہ تو ہمارے بزرگوں نے ہمارے جیویکا کے لیے اور ہماری زندگی کے لیے، زندگی گزارنے کے اندر جو مشکلات ہیں اس کی آسانی کے لیے اس دھرم کو بنایا ہے۔ تو یہ اصل میں برہمن دھرم ہے۔ تو برہمن دھرم، وہ برہمن جانتا ہے کہ برہمن دھرم ہے، اس میں بیوقوف بنا کر کے اپنا کام نکالنا ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ بھی عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر دوسرے لوگ بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو میں منتر دکھا رہا ہوں صرف یہاں پہ نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پہ یہ بات آئی ہے۔ اور یہ منتر جو آپ کے سامنے ہے، یہ منتر ہے شنکھ اسمرتی کا۔ دیکھتے ہیں کون سے، ہاں شنکھ اسمرتی ہے، ادھیائے 14 ہے، منتر 30 ہے، آپ کے سامنے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا لکھا ہے کہ ملیچھوں کے دیش میں راتری میں اور وشیش روپ سے سندھیا کال میں بدھیمان شرادھ نہ کرے۔ یہ جو بات چل رہی ہے اوپر سے نیچے تک، وہ شرادھ کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ شرادھ کس وقت کرنا چاہیے، کہاں کرنا چاہیے۔ تو یہاں ملیچ کے بارے میں آیا ہے کہ ملیچ کے دیش میں شرادھ نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح یہ بات آئی ہے کہ رات میں بھی شرادھ نہیں ہونی چاہیے، شام میں بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور آگے یہ بات آئی ہے کہ اور ملیچھوں کے دیش میں نہ جائیں۔ اس پر آپ غور کیجئے گا، اور یہ یہاں پر نہیں بہت سی جگہوں پہ لکھی ہوئی ہے کہ ملیچھوں کے دیش میں نہ جائے۔ ملیچ کس کو کہتے ہیں؟ تو بتا دوں کہ ہندوستان سے باہر جتنے لوگ بھی ہیں، چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ہندوستان سے باہر، انڈیا سے باہر چلا گیا تو وہ ملیچ ہو جائے گا۔ بھوشیہ پران سے یہی پتہ چلتا ہے۔ اور اگر مان لیں کہ ملیچ نہ ہو، پھر بھی ہندوستان سے باہر، انڈیا کے باہر جتنے بھی ممالک ہیں، وہ سارے ممالک، سارے ملک ملیچھوں کے ہیں۔ اور ہندوستان تقسیم ہو کر کے جو بنگلہ دیش یا پاکستان بنا ہے، وہ بھی ملیچستان ہی کہا جائے گا۔ اور اس طرح سے ساری دنیا، چاہے وہ اسرائیل ہو، فلسطین ہو، امریکہ ہو، چین ہو، برما، جتنے بھی ممالک ہیں، سارے کے سارے ممالک وہ ملیچھوں کے ہیں۔ ملیچ ہندوؤں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے ملیچ کے اندر آتے ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستان کے علاوہ سارے علاقے ملیچھوں کے ہیں۔ یہ دو بات ہے۔ تو ہندوؤں کو یہ منع کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں ملیچ کے دیش میں نہیں جانا ہے۔ اور یہ بات شاید کہ آ چکی ہے یا کہیں پہ ہوگی یہ بات کہ ملیچ کی بھاشا بھی نہیں سیکھنی ہے۔ بہت سی جگہوں پہ بات آئی ہے کہ ملیچ کی زبان بھی نہیں سیکھنی ہے۔ تو خیر، یہ مجھے آج بتانا تھا کہ دیکھیں سناتنی کو کیا آدیش ہے۔ لیکن آپ جان سکتے ہیں کہ کوئی بھی سناتنی ان سب باتوں پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ کوئی بھی سناتنی، آپ کسی بھی سناتنی، کسی بھی ہندو سے بات کر لیں، کسی بھی ہندو سے،
وہ کوئی ایک ہندو ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو اپنے دھرم کو سچا مانتا، اپنے دھارمک پستک کو سچا مانتا ہو۔ کوئی بھی سناتنی بڑا سے بڑا پنڈت بھی آپ کو نہیں ملے گا، بلکہ وہ بڑا پنڈت تو جانتا ہی ہے کہ یہ سب تو کھیل ہے۔ تو خیر، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی، بس ویڈیو چھوٹی سی ہی صحیح۔